بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا دن اور آج سے شروع ہونے والا یہ ہفتہ آپ کے لیے کامیابیوں اور خوشیوں سے بھرا ہوا ثابت ہو۔ آج ہم اپنے پروگرام میں ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے حوالے سے ہم سب کو بہتری کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری کی ہوئی کوششوں کا اثر وہ مجموعی طور پہ ہمارے معاشرے پہ پڑتا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے طلاق اور خلا کی بڑھتی ہوئی شرح۔ پاکستان میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح شادی کی خبر وہ دو خاندانوں کے لیے، پورے خاندانوں کے لیے ایک خوشی کی خبر ہوتی ہے، سارے اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اسی طرح طلاق کی خبر وہ ایک غم کی اور ایک دکھ کی خبر ہوتی ہے، جس میں صرف وہ دو لوگ اور ان کے بچے تو متاثر ہوتے ہی ہوتے ہیں، دو خاندان بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ایکچولی گھر ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی انسان وہ چاہتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو تو اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، وہ سارے دکھوں سے، پریشانیوں سے وہ آزاد ہو کے وہ اپنے گھر میں داخل ہو۔ اچھا، یہ صورتحال تب بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے کہ جب آپ اپنے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں پہ پریشانیاں اور دکھ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ میں آپ کو صرف پاکستان کے ایک صوبے کی جو صوبے کے جو اعداد و شمار ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ 2012 میں صرف پنجاب میں 13,299 خلا کے کیسز دائر کیے گئے۔ اچھا جی، 2013 میں ان کیسز کی تعداد بڑھ کے یہ 14,000 سے تجاوز کر گئی۔ 2014 میں یہی کیسز 17,000 کے قریب ہو گئے، اور 2016 میں 19,000 سے بھی زیادہ کیسز یہ ہو چکے ہیں۔ اچھا، یہ اب 2019 ہے اور یہ سلسلہ اسی طرح بڑھ رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف پنجاب کی بات نہیں ہے، پاکستان کے دوسرے صوبے، پاکستان کے باقی جو شہر ہیں، جتنے بڑے شہر ہیں، وہاں پہ بھی جو شرح ہے، جو اعداد و شمار ہے، وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں آج آپ بھی اس چیز کے گواہ ہوں گے اور آپ نے بھی یہ چیز وٹنس کی ہوگی کہ ہمارے ہاں طلاق کی اور خلا کی خبریں اب آسانی سے ہم تک پہنچ جاتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ سب کچھ اتنا عام نہیں تھا جتنا آج عام ہو کے رہ گیا۔ ماہرین کے مطابق اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم آج ان ساری چیزوں کو فیس کر رہے ہیں، اور ہماری سوسائٹی میں یہ لڑائی جھگڑے اور یہ پریشانیاں، یہ ڈپریشن کی صورتحال جو شادی کے بعد پیدا ہوتی ہے، اس کی شرح بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اچھا، اس میں ایک جو بیسک ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت برداشت وہ ختم ہو چکی ہے، خواہ وہ لڑکا ہو یا وہ لڑکی ہو۔ تربیت لڑکے اور لڑکی کی وہ اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے بچے کو اسکول میں داخل کروانا ہو تو ہم اس کے لیے پوری ایک تحقیق کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کون سے اسکول اچھے ہیں، کون سے لوگ جاتے ہیں، کن کے بچے جاتے ہیں، وہاں پہ وہ کیا پڑھاتے ہیں۔ ہم صرف بچے کو اسکول داخل کروانے کے لیے اتنی تحقیق کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنی ورکنگ کرتے ہیں، جبکہ جب دو انسانوں کی شادی کا، ان کے رشتے کی باری آتی ہے تو ہماری تحقیق وہ کچھ مختلف ہو چکی ہوتی ہے۔ ہمارے لیے جو کسی کو پرکھنے کا جو زاویہ ہے وہ بہت ہی مادی حیثیت رکھتا ہے، جیسے کہ کسی کو متاثر کرنے کے لیے صرف ایک انگوٹھی ہی کافی ہے کہ تانوں پتہ ہے انہوں نے ویکھیا ہیرے دی انگوٹھی پائی، وہ ماں کو چین دی ہے سونے کی۔ مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں صرف وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو حقائق ہیں، جو وہ ساری چیزیں وہ بالکل نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ پھر شادی ہو جاتی ہے اور شادی کے فوراً بعد اس کے جو اصل چہرے اور جو برائیاں، ڈیفینیٹلی ہر انسان میں اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں، انسان اچھائیوں اور برائیوں کا مجموعہ ہے، تو آپ کو وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، اور پھر ایک جنگ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ وہ جنگ وہ نند اور ساس کی اور بہو کی، یہاں سے یہ بھی ہو سکتی ہے، وہ میاں اور بیوی کی بھی ہو سکتی ہے، وہ دونوں خاندانوں کی بھی ہو سکتی ہے، اور اس جنگ کے بیچ میں بھلے ہی وہ اگر میاں بیوی وہ اچھی حالت میں اچھے تعلق کے ساتھ رہ بھی رہے ہوں،
تو تب بھی معاملات جو ہیں وہ طلاق اور خلا کی طرف بڑھ جاتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ بھی بے شمار وجوہات ہیں جو آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کرنے والے ہیں. ماہرین ہمارے ساتھ جو آج موجود ہوں گے وہ مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں. آج ہم ان سے اس حوالے سے بڑی مفید گفتگو کریں گے. آپ سب کی رائے آج کے ہمارے پروگرام میں بہت اہمیت رکھتی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہم لینا چاہ رہے ہیں. وقفے سے جیسے ہی واپس آتے ہیں تو میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں گا. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں طلاق اور خلا کی بڑھتی ہوئی شرح کے حوالے سے کہ آخر وہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ شرح بڑھ رہی ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کیونکہ کسی بھی صورت یہ طلاق یا خلا کا جو لفظ ہے یہ جس طرح سننے میں اتنا اچھا نہیں لگتا ہے آپ کو, اسی طرح حقیقی طور پہ بھی اس میں صرف پریشانیاں, دکھ اور تکالیف ہی چھپی ہوئی ہیں. تو ہم نے یہ اپنی سوسائٹی سے ان رشتوں کی دراڑ کو, ان لڑائی جھگڑوں کو, پریشانیوں کو کیسے ختم کرنا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. میں سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا. میرے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر ہیں جناب مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں, بہت شکریہ. ہمارے دوسرے مہمان جن کا تعلق وہ لاء سے ہے, وہ وکیل ہیں اور ایک نامور وکیل ہیں جناب لیاقت علی خان صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک. آپ سنیں کیسے ہیں فہیم بھائی؟ بہترین, شکر الحمدللہ. مجھے یہ بتائیں, ایمانداری سے بتائیے گا کہ آج تک کتنے ہزار جوڑوں کی طلاقیں کروا چکے ہیں آپ؟ یہ بڑا مشکل سوال کر لیا ویسے آپ نے جو نا. ہم دیکھیں دو طریقے, طلاقیں کرواتے بھی ہیں, گھر بچاتے بھی ہیں اور ساتھ میں شادیاں بھی کرواتے ہیں نا, سارے کام ہوتے ہیں. اچھا, اگر لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو اس کی پھر ہم کورٹ میرج کروا دیتے ہیں. ان کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, ڈٹ جاتے ہیں. یہ تو ہے کہ اگر ان کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے اور وہ پسند کرتے ہیں, انہوں نے ایک ہمت کی ہے, تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ساتھ ساتھ جب کبھی میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, خلا کے کیسز آتے ہیں, وہاں صلح بھی کرواتے ہیں. اب کسی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو ہے نا وہ خلا کا کیس فائل ہوا, دیکھیں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی خاتون, بچوں والی خاتون اگر کوئی خلا لینے کے لیے آتی ہے تو اس کو ہم پہلے سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ کوشش کریں, اپنی فیملی سپورٹ حاصل کریں, اپنے بہن بھائیوں کو انوالو کریں, اس کے اندر اپنے رشتہ داروں کو انوالو کریں, تاکہ کیونکہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اگر آپ نے کل کو خلا لے لی تو ان بچوں کا کیا ہوگا. کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ریکنسلیشن کی طرف جو ہے نا زیادہ ہم زور دیتے ہیں. تو اس میں کامیابی ہوتی ہے؟ کامیابی ہو بھی جاتی ہے, کبھی کبھار کامیابی نہیں بھی ہوتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, اس کے پیچھے ریزنز ہوتے ہیں. اب ریزن یہ ہوتے ہیں کہ کہیں جہاں پہ زیادہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے وہاں پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے, کوئی کنڈیشن بن جاتی ہیں, شرائط رکھ کے کمپرومائز ہو جاتا ہے. جہاں پہ اختلافات زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ بڑا مشکل ہے جو نا. لڑکی تو کلیئر انکار کرتی ہے کہ میں نے رہنا نہیں. اور اس میں ایک اور بڑا پازیٹیو یہ ہے کہ جب بھی خلا کا کیس فائل ہوتا ہے تو جو ہماری فیملی کورٹس ہیں, فیملی ججز ہیں جو ہے نا, ان کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ڈیلے کیا جائے. کہ ڈیلے نہیں کرتے وہ, لیکن اس میں ریکنسلیشن کے لیے جو ہے نا کوشش کرتے ہیں. دونوں کو آمنے سامنے بٹھاتے ہیں, دونوں کے ایک دوسرے کی جو خلاف جو باتیں ہوتی ہیں وہ سنتے ہیں, وہ بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اب اگر ایک خاتون جو ہے نا باضد ہے, وہ کہتی ہے میں نے رہنا ہی نہیں ہے, تو اس صورت میں پھر انسان کیا کر سکتا ہے, ایک جج کیا کر سکتا ہے جو نا. صحیح. اچھا خرم صاحب, سر یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں یہ جو ریشو اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے ڈائیورس کی اور خلا کی, تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ آپ کا جو ماشاءاللہ آپ ایک باشعور انسان ہیں, اسلامک اسکالر ہیں, تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. آپ نے بہت ہی اہم ٹاپک منتخب کیا آج کے پروگرام کے لیے, اور ظاہر سی بات ہے اس وقت جس معاشرے میں, سلگتے ہوئے معاشرے میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں, اس میں اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. فہیم بھائی, اصل میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم مقاصد نہیں جانتے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا مقصد کیا ہے. جب تک مقصد واضح نہیں ہوگا اس وقت تک اس کام کا نتیجہ بھی ہمیں اچھا نہیں ملے گا. نکاح ایک ایسا عمل ہے جس کو شریعت نے سنت قرار دیا
صرف سنت ہی نہیں ہے بلکہ نکاح کرنا کبھی فرض بھی ہوتا ہے، کبھی واجب بھی ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے اور کبھی مکروہ اور حرام کے درجے تک چلا جاتا ہے۔ اچھا، ہم نے صرف ایک ہی عمل کو مختلف جی ہم نے صرف پیرامیٹر سے ایک ہی دیکھا ہے۔ کیٹیگری سنی جی نکاح کرنا سنت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب نکاح کرنا فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، حرام بھی ہے۔ جب لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو وہ آگے کس طریقے کے جو ہے نا وہ حقوق و فرائض کی ذمہ داری کریں گے۔ یہ جو جتنی کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، اصل میں نکاح جب ہوتا ہے تو حقوق اور فرائض اور ذمہ داری کا بہت بڑا بوجھ دونوں پارٹیز کے اوپر آتا ہے، مرد کے اوپر بھی اور عورت کے اوپر بھی۔ اب جو شخص حقوق اور فرائض کی ادائیگی کرنے پر قادر ہے اس کو تو نکاح کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن جو ابتداءً ہی حقوق و فرائض ادا نہیں کر سکتا اسے نکاح کرنے کی اجازت ہی نہیں دی شریعت نے۔ اچھا جی بنیادی وجہ بالکل میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ماں باپ سمجھتے ہیں پہلے نکاح کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی بالکل پہلے نکاح کی بات کر رہا ہوں میں، پہلے نکاح کی بات کر رہا ہوں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا اسی یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میرا نام الطاف ہے۔ الطاف صاحب، کہاں سے فون کیا آپ نے؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، جی جناب، کیا کہیں گے آج کے اس موضوع کے حوالے سے؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں جو لڑکی اور لڑکے دونوں کے والدین کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح گائیڈ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو بات میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے لوگ اسے بڑھا چڑھا کر آگے پیش کرتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا الطاف صاحب، آپ ذرا ٹی وی کا والیوم کم کر دیجئے کیونکہ ہمارے پاس بھی ایک مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، آواز آپ کی ڈیلے سے آ رہی ہے۔ جی جی اچھا اب بتائیے، مختصراً اپنی رائے اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بچوں کو والدین ٹرینڈ کرتے ہیں اس میں ان کا والدین کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں آگاہ کریں، ان کی تربیت کی جائے تاکہ اس طرح کے مسئلے انہیں پیش آئیں بھی تو وہ اسے نا فیس کر سکیں۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو ماں باپ ہیں، جو والدین ہیں، وہ اپنی جو بچوں کو کی گئی تربیت ہے اس کے اوپر ذرا توجہ دیں۔ اور ٹھیک ہے سر، تو بات کر رہے تھے نکاح کے حوالے سے۔ جی بالکل، دیکھیں اصل جو مطالبہ ہوتا ہے سر بھی اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ طلاق ہو یا خلا ہو، دونوں میں سیکنڈ پارٹی بولتی جی میرے حقوق ادا نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، میرے حقوق ادا نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس پارٹی سے پوچھا جائے کہ آپ حقوق کہتے کسے ہیں اور فرسٹ پارٹی کو بٹھا کر پوچھے جی آپ کو پتہ ہے جی آپ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں یہ، تو اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری لا علمی ہے کہ کون سے حقوق میرے ہیں اور کون سے نہیں ہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو میں نے بات کیا فرض واجب، ہو سکتا ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے پہلی مرتبہ یہ پروگرام جو ہے وہ یہ بات ناظرین سن رہے ہوں، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بحوالہ بات کر سکتا ہوں۔ 3 طرح کے حقوق ہیں جو شریعت مطہرہ نے مختص کیے ہیں خواتین کے لیے: جسمانی حقوق، مالی حقوق اور وقتی حقوق۔ جو شخص یہ ادا کرنے پر قادر ہے اسے شریعت نے اجازت دی کہ آپ نکاح کریں، اور جو ان میں سے کوئی بھی ایک حق ادا کرنے پر قادر نہیں ہے شریعت اسے منع کر دی کہ تم نکاح نہیں کرو، چونکہ تمہارے نکاح کے فوائد نہ تمہیں حاصل ہوں گے، نہ خاتون کو حاصل ہوں گے، نہ معاشرے کو حاصل ہوں گے، بلکہ تم دونوں معاشرے میں فساد کے بگاڑ کا سبب بنو گے۔ تو یہ حقوق سب سے پہلی چیز تو یہ، چونکہ ہمیں مقصد نہیں پتا نکاح کا، ہم نے کیا مقصد بنا لیا ہے اس مادیت پرستی کے دور میں، ہمارا مقصود صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ جسمانی تسکین حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ مالی فوائد حاصل کرنا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، یا تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس کے حسب نسب کی وجہ سے، یا اس کے مال و دولت کی وجہ سے، یا دین کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اب جس وجہ سے ہم جس عورت کا انتخاب کریں گے اس کے کانسیکوینسز بالکل ہمیں اسی طرح اپنے معاشرے میں نظر آئیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ شادی سے پہلے کسی کو پوری ریسرچ جو ورکنگ جو ہوتی ہے یہ بھی بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ کس لیے شادی کر رہے ہیں، مطلب کس سے شادی کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں، وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، ایک وقفے کا وقت آن پہنچا ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے مزید اسی حوالے سے۔ آپ دوستوں کی رائے بھی شامل کرتے رہیں گے، کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور طلاق اور خلا کی بڑھتی ہوئی شرح کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اور میرے ساتھ پروگرام میں اس وقت موجود ہیں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب اور ہمارے دوسرے مہمان لیاقت علی خان صاحب. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہیں, انہیں بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام سر. جناب کون بات کر رہے ہیں؟ جناب امتیاز کرو کراچی سے. آپ کو خوش آمدید آپ کہتے کا ہیں. ٹاپک یہی چل رہا ہے نا کہ خلا اور طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح میں اضافہ. جی ہاں جی ہاں. اصل میں میرے دوست اس پہ تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ معاشرے میں جو ہے نا اسلامی تعلیمات کا بہت بڑا فقدان دیکھنے میں آتا ہے. صحیح. اور یہ ایک حقیقت ہے جسے تسلیم کرنی چاہیے. اور ہمارے یہاں بے چینی, بے روزگاری, محرومی کی اس قدر کی کیفیات ہیں کہ بہت سارے مسئلے مسائل پیش آ جاتے ہیں, جس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے. تو اللہ پاک سے دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور پیورلی جو ہے اسلامی تعلیمات پہ ٹاپ ٹو باٹم عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. جیسے ایک طبقے کوئی عمل نہیں کرنا ہے. بادشاہ سے لے کے فقیر یعنی کہ لو لیول جو بھی آتا ہے سب کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا. بالکل تو صحیح. اس طرح کے معاملات جو معاشرتی برائی ہے اس میں فرق پڑے گا. آپ اچھے ٹاپک لے کر آتے ہیں, ویری گڈ. میں تو آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا, مگر آپ کا ٹاپک اچھا لگا تو میں نے کال ملائی تو کال مل گئی. سر تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام. اور وہ سارے احباب جو اس وقت جا رہے ہیں, آفس وغیرہ جا رہے ہیں یا تو گھر سے باہر جا رہے ہیں, تو وہ موبائل پہ بھی یا لائیو بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں. www.abtak.live کے اس ایڈریس پہ آپ اب تک ٹی وی جو ہے وہ لائیو دیکھ سکتے ہیں. اچھا جناب, اپنا لیاقت علی خان صاحب, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ دین سے دوری اس کی اصل وجہ ہے؟ دیکھیں, ایک تو پہلو بالکل اویئرنیس کا اور دین سے دوری کا بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے اور اس سوشل میڈیا کے آنے کے بعد بھی کافی جو ہے نا وہ بگاڑ پیدا ہوا ہے. موبائل آئے ہیں جب سے جو ہے نا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے تھے, بات جو ہے نا 10 دن بعد 8 دن بعد پتہ چلتی تھی. اب یہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی جو ہے نا وہ میاں بیوی کے درمیان اگر کسی بات کے اوپر کوئی تلخ کلامی ہو جائے یا کوئی ناراضگی ہو جائے یا ساس سسر کے ساتھ ہو جائے یا دیور کے ساتھ ہو جائے, تو میرے خیال میں ابھی بات ختم ہی نہیں ہوتی, اس سے پہلے ٹیلی فون پہنچ جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ پھر جو لڑکی والے ہوتے ہیں وہ وہاں گھر پہ پہنچ جاتے ہیں, تو ایک نئی چیز شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ جو ہے نا گھر میں. تو ایک تو یہ بھی جو ہے نا وہ کافی اس سے بھی کافی فرق پڑا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ آپ کے سسرال کو پتہ چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ کمیونیکیشن کی جو ابھی روابط ہیں جو ہے نا, یہ ان کی وجہ سے بھی جو ہے نا کافی. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ فیملی ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی بچیوں کو سمجھاتی ہیں. اگر کوئی گھر میں کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو وہ اپنی بیٹی کو سمجھائیں گے, داماد کو سمجھائیں گے. اور کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جذبات میں آ کے جو ہے نا وہ پھر چھوٹی سی بات کو بڑا بنا دیا جاتا ہے. پھر وہاں جو ہے نا ایک چھوٹی سی بات لے کے پورا دن کچہریاں ہوتی رہتی ہیں. پھر گھر میں سمجھایا جاتا ہے جو ہے نا, پھر وہ بات مردوں تک پہنچتی ہے, پھر اختلافات بڑھ جاتے ہیں. پھر لڑکی والے اپنی لڑکی کو لے کے جائیں گے. جیسے ابھی مفتی صاحب فرسٹ پارٹی اور سیکنڈ پارٹی کی بات کر رہے تھے, بالکل فرسٹ پارٹی کے اپنے رائٹس ہیں کہ وہ اپنے جو حقوق ہیں وہ اس کو پورے کرے جو ہے نا, اور اس طرح سیکنڈ پارٹی کے بھی حقوق ہیں وہ بھی جو ہے نا اپنے حقوق کو پورا کرے جو ہے نا. تو اس کے اندر جو ہے نا کہیں خامی ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. دیکھیں, رائٹس کے لیے تو سارے ہی آواز اٹھاتے نظر آ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارا رائٹ ہے, ہمیں یہ بھی ملنا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے. ذمہ داری کی کسی کو فکر کوئی نہیں. اور میرا خیال ہے کہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ آپ کے رائٹس سے زیادہ امپورٹنٹ. جی بالکل. اگر میرے خیال میں کوئی شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے تو میرے خیال میں کہ ایسا کوئی فضا پیدا نہیں ہوتی گھر کے اندر جو ہے نا, کہ ناخوشگوار فضا پیدا نہیں ہوتی. کہ اگر ایک دوسرے کی عزت کریں گے, احترام کریں گے, چاہے شوہر کو بیوی کی عزت کرنی چاہیے, اپنے سسرال کی عزت کرنی چاہیے. اسی طرح بیوی کو بھی ایک حق بنتا ہے کہ وہ اپنے سسر کی, اپنے شوہر کی, اس کے رشتہ داروں کی, گھر کی عزت کا خیال رکھے, شوہر کی عزت کا خیال رکھے. تو یہ اگر چیزیں ہم اپنی ذمہ داریاں محسوس کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں اس کے اوپر نہیں ہوتا. لیکن اب بات یہ ہے کہ کمپٹیشن چل پڑا ہے. اگر سہیلی کے پاس ایک اچھا موبائل ہے تو بیوی کہتی ہے جی, ڈیمانڈ کرتی ہے مجھے اچھا موبائل لے کے دیں. اگر وہ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی مجھے بھی گھمانے لے کے چلیں. اب اس صورت میں اگر اس کی استطاعت نہیں ہے, وہ نہیں دے سکتا, تو گھر کے اندر تو آپ نے رہنا ہے نا.
بالکل अगर सही। आप दूसरों को देख के जो है ना वो अपना भी घर खराब करने की कोशिश करेंगे तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। बिल्कुल सही। अब एक वक्फे की तरफ हमें फिर से बढ़ना है और वक्फे से वापस आते हैं तो इसी हवाले से बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे और आप दोस्तों की राय भी वक्फे से प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और बात कर रहे हैं हम तलाक़ और खुला की बढ़ती हुई शरह के हवाले से। मेरे साथ मेहमानों में मौजूद हैं मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब और हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट लियाकत अली ख़ान साहब। अच्छा खुर्रम साहब, तलाक़ के हवाले से हमें रिलीजियसली हमारे पास जो तालीमात हैं वो ये हैं कि तलाक़ को अल्लाह ताला ने नापसंदीदा तरीन जायज़ अमल करार दिया है, तो क्या खुला के बारे में भी ऐसे ही अहकामात हैं? बिल्कुल बात यही है कि जैसे दीन के अंदर निकाह के मुतालिक मालूमात फ़राहम की गई हैं, उसूल व ज़वाबित बयान किए गए, बिल्कुल ऐसे ही तलाक़ के हवाले से भी उसूल व ज़वाबित बयान हुए हैं। पहली कोशिश तो यही है कि तलाक़ की नौबत ना आए और एक तरह से बर्दाश्त और सब्र का जो मामला है वो हमेशा जारी व सारी रहे। लेकिन फिर भी अगर दो लोग एक साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते तो उनकी ज़िंदगियों को जहन्नुम नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से रुख्सत और इनायत है कि ठीक है अब आप निकाह को ख़त्म कर दें। और निकाह को ख़त्म करने का एक तरीक़ा तलाक़ है। तलाक़ ये है कि मर्द औरत को अपने निकाह से आज़ाद कर दे। और खुला में जो उमूमन ये जाना जाता है और समझा जाता है कि औरत तलाक़ का मुतालबा करती है कि मैं शौहर के साथ नहीं रहना चाहती तो मुझे इससे आज़ादी दिलवाई जाए, उसको खुला कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, सिर्फ लफ्ज़ का फ़र्क है और डिमांड का फ़र्क है। एक तरफ से खुद दी जा रही, दूसरी तरफ से उसका मुतालबा किया जा रहा है। तो जिस तरह तलाक़ नापसंदीदा है, सुनन निसाई की हदीस शरीफ है, अब गदुल हलाली इंदल्लाहि तलाक़, हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अल्लाह को जो है ना वो तलाक़ का अमल है। बिल्कुल खुला भी चूँकि तलाक़ ही है एक कैफियत में, इसलिए ये भी नापसंदीदा अमल। ठीक है, अब ये बताइए कि वो ऐसी क्या नौबत होनी चाहिए कि जब इंसान को तलाक़ का फ़ैसला करना चाहिए या खुला का फ़ैसला ख़ातून को करना चाहिए कि मैं अब नहीं रह सकती, वो ऐसी वो क्या वाज़ेह वो चीज़ें क्या हैं कि आपको फ़ैसला करने में आसानी हो? देखिए, बुनियादी तौर पर जो नफ़क़ा की ज़िम्मेदारी है वो मर्द के ऊपर है। ठीक है। और अभी हम वक्फे से पहले भी एडवोकेट साहब भी जो है सिर्फ निशानदेही कर रहे थे हुकूक और ज़िम्मेदारियों के ऊपर, हमने भी पहले कलाम किया। मैं आपको सिर्फ एक जुमला इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हम एक ऐसे खूबसूरत मज़हब के साथ वाबस्ता हैं जिसके अंदर हुकूक और ज़िम्मेदारी गो के मेरी लाइबिलिटी है, लेकिन अगर वो भी मैं अदा करता हूँ तो अल्लाह की बारगाह से उस पर भी मुझे सवाब दिया जाता है। मतलब इतना हमें उभारा जाता है कि अपने हुकूक और ज़िम्मेदारियों को अदा करो। हदीस शरीफ में है कि हम जो सदका करते हैं ना, उसमें से सबसे बेहतरीन सदका जो अल्लाह को पसंद है ना वो ये कि आप अपने अहलो अयाल पे खर्चा करें। उस पर भी अजर व सवाब मिलता है। अच्छा। यानी आप ये समझें कि बाहर गरीबों को दूंगा तो सवाब मिलेगा, फ़लाँ तंजीम को दूंगा तो सवाब मिलेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे ज़्यादा सवाब तो वो है जो अपने घर वालों पे तुम खर्च करते हो, ठीक है, जो अपनी अहलिया पे खर्च करते हो। तो अगर हुकूक की अदायगी ना हो रही हो तो उस पर मुतालबा किया जा सकता है, चूँकि जाहिर सी बात है खाने पीने को नहीं मिलेगा तो कहते ज़िंदगी गुजरेगी। ठीक है, नंबर एक ही हो गया। इसी तरह जिस्मानी हुकूक अदा नहीं हो रहा है जो है। कि बुनियादी तकाज़ा है, तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। एक है। तो ये कैफियत हो गई। दूसरा है ज़हनी हम आहंगी, इसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़हनी हम आहंगी नहीं है तो सुबह से लेकर रात तक दोनों ज़हनी तनाव के अंदर ज़िंदगी गुजारेंगे। बेशक। उनके बच्चों पर भी इसका असर पड़ेगा। और ये जो निकाह होता है ये असल में माशरे का एक यूनिट होता है। ये हर ख़ानदान माशरे का एक यूनिट है। अगर एक यूनिट के अंदर भी ख़राबी आएगी ना, उसकी बुराई सारी की सारे माशरे पर असरअंदाज होगी। तो अगर ये कैफियत आ गई कि दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे, एक दूसरे की ज़रा सी बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि गुस्से में आकर एक दूसरे के साथ जो है वो दस्तो गिरेबा हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि चूँकि ज़हनी महंगी नहीं है, निकाह का मकसद तो माशरे के अच्छा यूनिट फराहम करना, तो जो नहीं फराहम कर रहे तो ठीक है, बाहमी रजामंदी से अलग हो जाओ। ठीक है। अच्छा, आपने कहा ज़हनी हम आहंगी, ये जब ना पैदा हो रही हो तो अब तब वो वक्त होता है कि आप अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। अच्छा, ज़हनी हम आहंगी नहीं होती, मगर अगर नहीं होती तो उसमें कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि वो पैदा की जा सकती है। बिल्कुल। तो वो पैदा करने के लिए जो अहम किरदार है वो किसको अदा करना है? और रिलीजियसली अगर हम देखा जाए तो हमारे पास एक एक चीज़ का
پریکٹیکلی وربلی بہترین سولوشن ہمارے پاس موجود ہے کہ ان پریشانیوں میں ہم کبھی پڑے ہی نہ، مگر انسان آنکھوں دیکھی پہ یقین کرتا ہے. انسان نے جن کی دو لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوئی ہے، انہوں نے یہ سارا کچھ ایکسپیرینس کیا اپنے گھر میں، اپنے ماں باپ کو دیکھ کے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ کے، تو اس کی ڈائریکٹلی کوئی تربیت نہیں ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ غالباً نوعیت کے حوالے سے آپ سوال پوچھ رہے ہیں، ذہنی ہم آہنگی کے حوالے سے کہ ذہنی ہم آہنگی بالکل پیدا کی جا سکتی ہے. میں نے جو آپ کو بات کی بالکل ایکسٹریم لیول پہ جا کے بات کی. اس کا پہلا سولوشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بیان فرمایا کہ دیکھیں انسان جو ہے نا وہ مشین نہیں ہے کہ اس کے جذبات نہ ہوں، اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں. اسی طرح امیدیں اور توقعات ہوتی ہیں. جب وہ امیدیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں، سامنے والا توقعات پہ پورا نہیں اترتا، تو پھر کیفیت اس مرحلے کے اندر داخل ہوتی کہ جی میں نے اس کا زندگی نہیں گزارنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پہلا طریقہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمانا ہے وہ ہے ملائمت، پیار و محبت کے ساتھ اہلیہ کو سمجھایا جائے اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس پر اسے لایا جائے کہ دیکھو افسانوی زندگی کے بارے میں نہ سوچو، خیالی زندگی کو چھوڑو، جس حقیقت کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کو سمجھو اور اسے قبول کرو، اور یہ ہمارے حالات ہیں، اس کے مطابق زندگی گزاریے. اگر وہ نہ سمجھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بڑوں کو بیچ میں انوالو کرو. لڑکی کے گھر والے، لڑکے کے گھر والے، سنجیدہ اور سلجھے ہوئے لوگوں کو بلاؤ، انہوں نے آپس میں بٹھا کر اپنے معاملات ان کے سامنے ٹھیک ہے. سر ابھی وقفے سے پہلے سر لیاقت علی خان صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ بڑے جو ہیں ان کو اپنا کردار نبھانے کی ضرورت ہے، مگر بڑوں کو تو آلریڈی بڑا بن کے رہنا ہے. جب وہ فریق بن جائیں گے تو پھر کیسے معاملات ٹھیک ہوں گے؟ اگر وہ نمائندگی کریں گے، وہ ایک لڑائی جھگڑے کو آپس میں وہ اور زیادہ ہوا دیں گے، تو پھر تو معاملات خراب نہیں ہوں گے، بات تو پھر طلاق اور خلا کی طرف ہی جائے گی. فی الحال ہم ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو لیاقت علی خان صاحب سے اس حوالے سے بات کریں گے. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، اور آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ موضوع ہے طلاق اور خلا کی بڑھتی ہوئی شرح. ہمارے ساتھ مہمانوں میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، ایڈوکیٹ لیاقت علی خان صاحب موجود ہیں، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ایک ایسی پرسنالٹی نے جو سائیکیٹری کے حوالے سے، سائیکالوجی کے حوالے سے اور سوشل ایشوز کے حوالے سے کافی کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر وجاہت، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل اللہ کا شکر ہے، فرسٹ کلاس. زبردست. یہ جو نفسیات کے حوالے سے ہم نے آپ کی رائے لینی ہے اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں اس سے پہلے مجھے لیاقت علی خان صاحب سے بات کرنی ہے. لیاقت علی خان صاحب، جس طرح کے بات ہوئی کہ ذہنی ہم آہنگی کی اور دوسری جو بنیادی ضروریات ہیں ان کے وہ نہ ہونے کی وجہ سے طلاق اور خلا کی نوبت آتی ہے. آپ یہ بتائیے سب سے زیادہ جو کیسز جو رپورٹ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ ذہنی ہم آہنگی، وہ فائنینشلی یا فزیکلی وہ جو اپنی رسپانسبلٹیز پوری نہ کرنا، یا کیا ہوتا ہے؟ ذرا اس بارے میں بتائیے. دیکھیے علامہ صاحب نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا. میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک چیز ایڈ کر دوں. ڈیورس جو ہے نا، وہ ڈیورس ہسبینڈ دے سکتا ہے اور خلا عورت لے سکتی ہے. جی. اب بات یہ ہے کہ جو خواتین خلا کی ایک کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں ڈیورس کا یہ ہے کہ اگر بیوی حق زوج ادا نہیں کرتی ہے، گھر میں نہیں رہتی ہے، شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہے اور وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، ذہنی آمدنی نہیں ہے، تو شوہر جو ہے اس کو ڈیورس دے دیتا ہے. لیکن اس کے پیچھے بھی جو ہے نا، یہ تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے جو ہم لکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی بہت ساری سٹوریز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، گھریلو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ماں نہیں چاہتی، بہن نہیں چاہتی، ساس سسر کو اچھی نہیں لگتی جو ہے نا، تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ہم لفظ لکھ دیتے ہیں ذہنی آمدنی نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری سٹوری ہوتی ہے. جہاں تک جو ہے نا وہ خواتین جو خلا کے لیے آتی ہیں، خلا کے لیے ہے کہ آپ کو شوہر چھوڑ کے چلا جائے، 2-3 سال سے اس کو کچھ پتہ نہیں ہو، آپ کو خرچہ نہیں دیتا ہو، آپ کو مار پیٹ کرتا ہو، آپ پہ شک کرتا ہو، آپ پہ الزام لگاتا ہو، آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتا ہو، آپ کے والدین کی رسپیکٹ نہیں کرتا ہو، اس کے علاوہ ذہنی آمدنی نہیں ہے. تو ان صورت کے اندر وہ ایک لڑکی جب آتی ہے وکیل کے پاس، تو سب سے پہلے جو ہم سوٹ اس کا فائل کرتے ہیں، سوٹ فار ڈیزولیشن آف میرج بائی وے آف خلا. اس کے اندر جو ہے وہ اس کو حق مہر اپنا معاف کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کورٹ ایسے خلا گرانٹ نہیں کرتی ہے. پہلے سوٹ ایڈمٹ ہوتا ہے، اس کے بعد نوٹس کیا جاتا ہے. جب اس کا ہسبینڈ آتا ہے، وہ اپنے وکیل کے ذریعے جواب دعویٰ داخل کرتا ہے، تو اس وقت بھی جو ہے وہ کورٹ جو لڑکی ایلیگیشن لگا رہی ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کے اوپر جو ہے نا،
وہ دونوں کو بٹھا کے آمنے سامنے دونوں جج کے سامنے جو ہے نا برابر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دونوں سے جو ہے نا باری باری جو ہے نا جج صاحب پوچھتا ہے. پہلے جس نے دعویٰ کیا ہے اس سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی آپ نے کورٹ میں آئی ہو, آپ کو کیا شکایت ہیں اپنے ہسبینڈ سے, آپ کیوں خلا لینا چاہتی ہو دونوں. وہ پہلے اپنی کہانی سنائے گی, بتائے گی میرے ساتھ یہ پرابلم ہے. اس کے بعد اس کے ہسبینڈ سے سنے گی, پھر کوشش کریں گے کہ جو ہے نا وہ صلح کی. مگر لیکن اگر لڑکی نہیں رہتی ہے ضد ہے وہ کہ مجھے طلاق ہی لینی ہے. ایون ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ لڑکیاں جب پری ٹرائل کا سٹیج آتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے ملنا ہی نہیں, اس کی شکل ہی نہیں دیکھنی, ہم نے بات ہی نہیں کرنی اس سے, ہم اسی وقت فیصلہ کر دیں گے نا. تو پھر اسی وقت فیصلہ کر دیتے ہیں. اسی ٹائم جج کہتا ہے جی اس نے ملنے سے انکار کر دیا, اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر جب یہ جج تک جب کہانی پہنچتی ہے ساری, جب کہ وہ پورا ایک کیس بنتا ہے, تو اس میں ہمارے ہاں سوسائٹی میں یہ بہت عام سی بات ہے کہ ایسے ہی کسی کا گریبان بھی پکڑا تو ساتھ ہی کہتے ہیں میری سونے دی چین بھی لا لی, انہوں نے میری جیب سے پیسے بھی کر لے, موبائل بھی گھما دیا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہ وکیل حضرات جو ہے نا پورا کیس سٹرونگ کر کے دیتے ہیں. دیکھیں خلا کی بات کچھ اور ہوتی ہے. باقی اگر آپ کا جہیز کا سامان ہے اس میں آپ وہ بھی فائل کر سکتے ہیں, سوٹ فار ریکوری آف ڈاوری آرٹیکل. اگر آپ کو ہسبینڈ نے ڈیورس دے دی تو ڈاور اماؤنٹ آپ اس کا کیس کر سکتے ہیں. تو ساتھ ساتھ یہ شکیں ڈل جاتے ہیں کہ یہ شراب بھی پیتا ہے, آ کے مجھے مارتا بھی ہے, یہ فلانا بھی کرتا ہے, دوسری عورتوں کے ساتھ بھی, یہ کیس اور سٹرونگ کر کے. وہ تو ساری چیزیں ہم رکھتے ہیں کیس کے اندر لکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جب ایویڈنس آتی ہے اس سے پوچھتے بھی ہیں, اس سے کراس بھی کرتے ہیں, اور ایون کہ اگر اس کے پاس کوئی پروف ہوتے ہیں تو وہ بھی آگے رکھتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ رات کو گھر سے دیر سے آتے ہیں, آپ دوستوں کے ساتھ گھومتے ہیں, آپ یہ نشہ بھی کرتے ہیں, آپ کے خلاف FIR بھی کٹی ہوئی ہے, آپ کی یہ ایکٹیویٹیز ہے. وہ جو اس کی بیوی بتا رہی ہوتی ہے, وکیل تو صاف ظاہر اس کے کہنے پہ چل رہا ہوتا ہے, جو اس کو بتائے گی وہی اس سے پوچھے گا. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر وجاہت, اچھا ایک چیز میں یہاں پہ کر دوں, یہ اب تو ایسا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ دیکھیں اب اگر لڑکی نہیں رہنا چاہتی خلا گرانٹ کر دیں. اب یہاں یہ ہو رہا ہے کورٹ میں کیس چل رہا ہے, اب تو جو شوہر ہیں وہ بیوی کے ساتھ اگر اس کی تصویریں ہیں تو وہ تو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں, اس کی فیک ID بنا رہے ہیں, اس کو جو ہے نا ڈیفیم کر رہے ہیں. اب ایک تو یہ چیز جو ہے نا بہت ساری شکایت آ رہی ہے, سوشل میڈیا سے بھی بہت زیادہ گھر جو ہے وہ اجڑے ہیں, بہت زیادہ جو ہے نا وہ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر وجاہت صاحب, جناب عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے جب بھی کوئی طلاق کا یا خلا کا کوئی فیصلہ کر لیتا ہے کوئی بھی ایک فرد, تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہمارا نہیں ہو سکتا, ہم نہیں رہ سکتے. آپ نے خود سے فیصلہ کر لیا نہیں کہ میں نے اپنی ساری کوششیں کر لی ہیں, وہ ہمارا ریلیشن شپ نہیں چل سکتا. تو کیا یہ جو ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو رہی ہوتی اور ہم گھٹنے ٹیک دیتے ہیں, تو کیا کوئی سولوشن, کوئی آخری راستہ ہوتا ہے کہ وہ سارا کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ دوبارہ سے پیدا ہو سکے, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سارے معاملات جو ہے رفع دفع ہو سکیں؟ سائیکولوجیکلی کیا آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک بہت خوبصورت بک ہے انگلش میں, مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام جوپیٹر اور وینس. اس میں لکھا ہی یہی کہ دو مختلف دنیا کے سیاروں کے لوگ, دو ڈفرنٹ مخلوقیں, اتنا اچھی انہوں نے نام رکھا ہے, اور وہ دو مختلف مخلوقیں آ کے ایک کمرے میں رہنا شروع کریں گی, اور وہ جب ایک گھر میں رہیں گی تو دو مخلوقیں کیسے رہیں گی, ان میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, کیا ہم آہنگی ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے. اور وہ جب ہوتا ہے جب آپ ایک دوسرے کے لیے اوپن ہارٹڈ ہوتے ہیں, محبت کے ساتھ ہوتے ہیں. پھر آپ کی اور میری محبت تو ایک حد تک ہوتی ہے, پھر آپ کے پیچھے آپ کو سمجھانے والے کیسے لوگ ہیں, آپ کے دوست کیسے ہیں, آپ کی فیملی کیسی ہے. آپ کو اگر دیکھیں 25 سال کا لڑکا لڑکی کچھ نہیں ہوتا ایج میں, بہت پری میچور ہوتا ہے, اور آج کل کا بچہ تو اور پری میچور ہے, اس کو صرف موبائل پہ بیٹھنے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. آج سے 8-10 سال پہلے تو جھوٹے منہ آدمی کتابیں پڑھ لیتا تھا, کیونکہ بور ہوتا تھا تو وہ کتابیں پڑھتا تھا, بور ہوتا تھا تو وہ میگزین پڑھتا تھا. اب بور ہوتا ہے تو صرف یوں فیس بک کر رہا ہوتا ہے, انگلی چلاتا رہتا ہے, انسٹاگرام کرتا رہتا ہے, اور کچھ نہیں کرتا. الٹا وہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کے کمپلیکس کا شکار ہو رہا ہوتا ہے. کوئی جھوٹی, اب بندہ یوں بیٹھا ہوا ہے اور اسے یوں کر کے تصویر لگائی with my I am very happy, I am blessed with my wife. اب وہ ہیں یا نہیں ہے آپ کو نہیں پتا, لیکن آپ دوسرے کو دیکھ کے کمپلیکس میں آ رہے ہیں. صحیح ہے. نفسیاتی طور پہ ہم انفلوئنسڈ ہوتے جا رہے ہیں, نہ کہ ہم خود کسی کو انفلوئنس کریں. ہم دوسروں سے انفلوئنسڈ ہوتے ہیں, وہ بھی ایک فیک لائف سے, جو کہ ایک ایڈیٹڈ لائف دکھائی ہمیں جاتی ہے. جب ہم ایڈیٹڈ لائف کو دیکھتے ہیں دوسروں کو اور دیکھتے ہی جاتے ہیں تو ہم کمپلیکس میں آتے ہیں. ہمیں اپنا شوہر زہر لگنے لگتا ہے, یا ہمیں اپنی بیوی بری لگنے لگتی ہے, اور پھر دوست اور احباب. یہی ایک فہیم میں آپ کو تو کی فیکٹرز یہی ہیں آج کل. باقی باتیں تو میں خاص یہ سب کچھ کر چکے ہوں. تو جو جتنے بھی اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں اس میں میاں بیوی کی جو اپنی لڑائی ہے, اس اب ایک دوسرے کی وجہ سے طلاقیں جو ہیں وہ کتنے % ہوتی ہیں, اور پیچھے والوں کی وجہ سے طلاقیں کتنے % ہوتی ہیں, کچھ اس حوالے سے بتائیں گے؟ ہاں دیکھو, طلاقیں عموماً اپنی وجہ سے ہی ہوتی ہیں.
پیٹ ایشوز کی وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن اس میں ہوا دینے والے باہر کے ہوتے ہیں. عموماً ایسے بھی کپلز نہیں ہوتے جو شادی کر کے صرف دوسرے کی وجہ سے طلاق لے لیں، ایسا نہیں ہے. لیکن طلاق وہ ایک انگلش کی ایک سیئنگ ہے، myth ہے myth کہ گڈ کپل ڈونٹ فائٹ. ایسا نہیں ہے، اچھے کپلز بھی لڑتے ہیں. اچھے کپلز میں بھی ہمارے ماں باپ بہت لڑتے تھے، مجھے یاد ہے. ہر مہینے ایک بار ٹر ہوتا تھا، وہ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے تھے اور ماشاءاللہ سے پوری زندگی گزار دی. اور ان کو دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ لڑائی جھگڑا از پارٹ آف لائف. فیصلے نہیں ہوتے اس پہ، وہ تو بھائی محبت جیسے آپ کر رہے ہیں ویسی لڑائی کا ایک حصہ ہے. لڑائی ایک حصہ ہے. پرابلم یہ آتی ہے کہ جب آپ اپنے آپ سے سنسیئر ہیں بھی یا نہیں، آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سنسیئر ہیں بھی یا نہیں. آپ یہ تو نہیں ہے کوئی آپ کو شاہ رخ خان آسرا دیے بیٹھا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ کو ایک شاہ رخ خان آسرا دیے بیٹھا ہے، تم فکر نہ کرو میں ہوں نا. اب جب وہ پہلے ہی آپ کا پرسیپشن بنا ہوا ہے میں ہوں نا، تو پھر شوہر بیچارہ کیا نظر آئے گا. وقفے کا وقت ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو بات کریں گے میرج کاؤنسلنگ کے حوالے سے کہ جب اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت کاؤنسلنگ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کنہوں نے کرنی ہوتی ہیں. اس بارے میں بات کریں گے. کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے. دوستو ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور طلاق اور خلا کے حوالے سے جو پاکستان میں بڑھتی ہوئی شرح ہے اس بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم مہمانوں سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہیں، ذرا جلدی سے انہیں شامل کرتے ہیں اور ان کا سوال جو ہے وہ اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے ہم. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم فہیم، خرم جمال بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام خرم جمال صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بھائی. ابھی میں نے ٹی وی پہ ایک رپورٹ دیکھی کہ 2018 میں 10,200 کچھ ڈائیورسز ہوئی ہیں اس شہر کراچی میں. ایوریج نکلتا ہے 28 اور 29 روزانہ طلاقیں ہو رہی ہیں یا خلا ہو رہے ہیں. اس کی وجہ، بنیادی وجہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچیوں کو وہ تعلیم تربیت نہیں کی جس کی وجہ سے وہ اپنا گھر بسا سکیں. تو کیا بچوں کو تعلیم دی ہے کہ وہ بچیوں کی کسی نے خواتین کی عزت اور احترام کیسے کر سکیں؟ بچے دونوں کی بات کر رہا ہوں میں. ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم ہی نہیں دی. ٹھیک ہو گیا. نمبر 1. نمبر 2، سب سے دوسری بات یہ کہ ہم جو شادی شروع کر رہے ہیں وہ ہم کری غلط رہے. جب آپ مجرے سے شادی شروع کریں گے، آئی ایم سوری ٹو سے، جو میں کہہ رہا ہوں میں معافی چاہتا ہوں کہ جب وہ شادی شروع ہوتی ہے تو اسے باقاعدہ لڑکیوں کو نچایا جاتا ہے اور وہ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں. وہ بھی ڈائیورس کی بہت بڑی وجہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آخر ان سارے معاملات کا حل ہے کیا؟ ہم کس طرح گھروں میں سکون پیدا کر سکتے ہیں؟ میرج کاؤنسلنگ جو ہے وہ اس کے حوالے سے کہ اس سکون کو پیدا کرنے کے لیے جو پہلا لڑائی جھگڑا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو آپ کے بنیادی جو کردار ہیں وہ کون سے ہونے چاہیے آپ کے ریلیٹیوز میں، آپ کے احباب میں، کہ جو وہ اپنا کردار ادا کریں اور آپ کے لڑائی جھگڑے رک جائیں اور آئندہ اس ٹاپک پہ اس بارے میں کوئی لڑائی نہ ہو اور آپ کی وہ کنفیوژن ختم ہو جائے؟ فرسٹ آف آل لڑائی جھگڑا محبت کی نشانی ہے. ایک نئی اور ایک ایسی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مائنڈ سیٹ نہیں ہے پاکستان میں. آپ اس سے لڑتے ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں، آپ اس کو بودر بھی نہیں کرتے جس کو آپ پیار نہیں کرتے، جس سے آپ کی ایموشنلی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اگر لڑائی جھگڑا مہینے میں ایک بات ہو رہا ہے تو اس کو کوئی اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات، شادی ہوتی کس ایج میں ہے بھائی؟ 22 سال سے لے کے 26 سال. یہ کوئی ایج میچورٹی کی نہیں ہے. اس میں تو آپ سیکھنے کے عمل میں ہر چیز میں ہیں. آپ گریجویشن میں ہیں، ابھی تو ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے اور ساتھ نوکری میں نوکری نہیں دیتا کہ آپ کو اچھی کا وہ تجربہ نہیں دیتا. آپ اپنا فوٹو دیکھ رہے 22 سال والا اور پھر 26 سال والا پھر 28 سال والا، آپ کو تصویر میں آپ کو چینج نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار آئی ایم اسٹل لرننگ. تو یہ جو اندر ایک بھیجا ہے نا، یہ بھی 22 سال میں سیکھنے کے عمل میں ہوتا ہے. جب آپ سیکھنے کے عمل میں ہیں تو آپ بہت جلدی فیصلے نہ کریں. اگر آپ کی شادی ہوتی ہے، اکیلے رہتے رہتے آپ کسی کے ساتھ، آپ کسی روم میٹ کے ساتھ رہ لیں، آپ اس کے ساتھ لڑتے ہیں. آپ ہاسٹل میں رہ لیں، آپ اس کے ساتھ لڑتے ہیں. تو 1 2 سال 3 سال میں اٹ ول بی ویری ارلی ٹو میک اے ڈیسیجن دیٹ اٹس ناٹ گونا ورک لائک دیٹ. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات جلدی سے میں بتاؤں کہ شادی آج کل بڑا ایڈوانسمنٹ ہے. جب آپ رنگ گورا کرنے کے انجیکشنز لگوا سکتے ہیں، جب آپ اپنا کو فٹ کرنے کے لیے جم میں داخلہ لے سکتے ہیں، تو پری میرٹل کاؤنسلنگ کے 4 سیشنز کیوں نہیں لیتے؟
تو وہ کہاں پہ ہوتے ہیں, کون کرواتے ہیں ذرا یہ بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹر, اب میں سارے نام لے سکتا ہوں, بلکہ ڈاکٹر محیط صاحب ہیں ہمارے سینئر ڈاکٹرز ہیں, میں سیکھا ہوا ہوں, ڈاکٹر صداقت صاحب ہے لاہور میں, اس کے علاوہ اور بھی سائیکالوجسٹ ہیں. تو اگر گھر میں لڑائی ہو تو تبھی آپ جا کے سیشن لے سکتے ہیں کہ ویسے بھی؟ آئی تھنک پہلے جاؤ. اچھا پہلے جس طرح آپ جوڑا سلنے کو دیتے ہیں نا, اس طرح آپ اپنا دماغ بھی سلنے کو دے دیں. یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ آئی ایم ہیونگ سم سارٹ آف ایگریسو ایشوز, مجھے نیند نہیں آتی, مجھے تھوڑا سا اس معاملے میں یہ ہے, مجھے ہاتھ دھونے کی زیادہ بیماری ہے, یا میں دوسرے کے بعد. ہمارے یہاں مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو کہہ دے کہ چلیں ہم دونوں جو ہے نا وہ ایک سائیکالوجسٹ ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں, کاؤنسلر کے پاس چلتے ہیں. تو کہتے ہیں آپ جائیں, میں پاگل ہوں جو, وہ تو معاملہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے تو شو کرتے ہیں, میں تو کہتا ہوں ہر ہفتے ہی شو ریپیٹ پہ لگا دوں. صحیح ہے, تاکہ لوگ دیکھیں. لیاقت علی خان صاحب, آپ کے شارٹلی میں چاہتا ہوں کوئی اس معاملے کے لیے آپ کے پاس کوئی سولوشن, کوئی حل ہے, کوئی میسج ہے تو وہ پلیز. دیکھیں میرا میسج یہ ہے کہ ایک نازک رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا, اس کو توڑنے سے پہلے جو ہے نا اس کے کنسیکوینسز, اس کے نتائج کے بارے میں سوچ لیں کہ آپ کو جو ہے نا اس کے کیا نتائج ہوں گے. اس رشتہ ٹوٹنے سے 2 خاندان ٹوٹ جاتے ہیں, دشمنیاں بن جاتی ہیں, بچے جو ہے نا وہ ماں باپ کی محبت سے جو ہے نا علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو اس کے نتائج کے اوپر آپ نظر رکھ کے پھر فیصلہ کیا کریں. اور اگر اپنی ایگو کو ختم کرنے کے لیے, اپنے اراء کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں اس کو ختم کر کے اور ایک پیار محبت کی زندگی گزاریں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر آپ کو دکھ اور تکالیف میں مبتلا ہیں اور رشتہ آپ کا ٹوٹ رہا ہے تو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ تعلق ختم ہو جانے کے بعد آپ کے لیے صرف سکھ اور خوشیاں باقی ہیں. دکھ اور تکلیف تو اسی طرح باقی ہی رہے گا. خرم صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ سر تعلیم و تربیت بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, نکاح سے پہلے بھی اور نکاح کے بعد بھی. ٹھیک ہے, اور ایک پورا پیکیج ہمارے پاس موجود ہے تعلیم و تربیت کا قرآن و سنت کی روشنی میں. کاش ہم اپنی اصل کی طرف واپس لوٹ کر آ جائیں اور وہاں سے کچھ روشنی لینا شروع کر دیں تو زندگی کے اندھیرے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے اور گھروں میں خوشی خوشی ہوں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ آپ سب مہمانوں کا بے حد شکریہ. پروگرام بالکل اپنے آخری لمحات میں ہے. ذہنی ہم آہنگی جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور اسپیشلی وہ خواتین جو اپنے مردوں کو نوکر بنا کے رکھنا چاہتی ہیں وہ ایکچولی نوکرانی بن کے رہ رہی ہوتی ہیں, اور جو بادشاہ بنا کے رکھتی ہیں وہ رانی بن کے رہ رہی ہوتی ہیں. واصف صاحب کہتے ہیں کہ اگر تعلق توڑنا ہی ہے تو جھگڑا کیسا, اور اگر تعلق نہیں توڑنا تو جھگڑا کیسا. تو بس اسی چیز کو ہمیں سوچ کے اپنے رشتوں کو بہترین طریقے سے نبھانے کی ضرورت ہے. فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.